سوال حضرت ہمارا غیور صاحب کا ہے لندن سے، اور اس کے ساتھ ہی شہزاد احمد قادری صاحب نے برنلے سے سوال کیا، اور ان دونوں سوالات کا تعلق حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ شہزاد احمد صاحب نے یہ پوچھا کہ باغ فدق کس کی ملکیت تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبراً یہ باغ سیدہ سے لیا، اور پھر غیور صاحب نے ساتھ یہ پوچھا کہ کیا اسی ناراضگی کی وجہ سے کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے جنازہ میں وہ شامل نہ ہوں؟ کیا اس طرح کے کوئی الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسے سوالات ہیں قبلہ صابری صاحب کے جو بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، جی جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر چونکہ بعض ٹی وی جو چینلز ہیں وہ بار بار غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جی جی، تو اسی وجہ سے پھر پوچھنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو شہزاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ کس کا تھا؟ جی جی، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ فدق جو ہے یہ مدینہ منورہ کے حوالی میں گرد و نواح میں جو یہودیوں کی بستیاں ہیں، خیبر کی بستی اور اسی طرح فدق وغیرہ، یہ وہ علاقہ ہے جو یہودیوں کا ملک تھا، اور یہودی بڑے بڑے تاجر تھے۔ جب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، تو یہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اصلاً تو یہ فلسطینی اس علاقے سے ہی تھے، لیکن یہ مدینہ منورہ میں آ کے رہتے تھے یعنی صدیوں سے، اور یہ وہاں آباد تھے اور تجارت پر، اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں۔ احادیث میں آپ کو پتہ ہے اس کا ثبوت ہے، جو غزوہ خیبر ہوا تو ان کے قلعے قموس وغیرہ سر انہی کے تھے وہ۔ تو باقاعدہ ان کے اپنی فورس تھی، فوج بنائی ہوئی تھی، اور پورا مطلب ہے ان کا جو وہاں کی اکنامکس تھی، تجارت تھی، اس پر ان کا قبضہ تھا پورا۔ بڑے بڑے جو انصار تھے چودھری وہاں کے اور رئیس لوگ، وہ بھی ان سے جکڑے ہوئے تھے قرضوں میں، اور ان سے ہی سب ان کے نوکریاں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اس علاقے کے بھی مالک تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان علاقوں کو فتح فرمایا، اس کے لیے باقاعدہ جنگ ہوئی، یعنی یہ ان لوگوں نے یہودیوں نے ہار نہیں مانی، باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے، قلعہ بند ہو کے بھی لڑائی ہوتی رہی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فدق کا علاقہ ایسا ہے کہ جو باقاعدہ غنیمت میں نہیں آیا، یعنی لڑائی میں جیسا کہ بیت المال کا حصہ بنتا ہے غنیمت، اور جنگ کر کے جو اس پر علاقے پر قبضہ ہوتا ہے یا اس کے اموال لیے جاتے ہیں، اس طرح نہیں۔ جو انہوں نے بطور گفٹ یا بطور تحفہ پیش کر دیا، اس کو قرآن کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے۔ تو یہ فدق کا ایریا جو ہے، علاقہ باغات وغیرہ تھے، یہ وہ مال فے ہے جی، فدق کی بستی جو ہے اور اس کے باغات جو ہے۔ قرآن مقدس نے جہاں پہ صدقات کے مصارف بیان فرمائے ہیں اور بیت المال سے جو حصے بیان فرمائے ہیں، وہاں قرآن مقدس نے مال فے کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں کہ مال فے کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مصارف کیا ہیں، کہ اس سے جو مال ملے گا تو اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک نے کہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب یہاں پہ مال فے کا مصداق میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ جہاں جو کفار ہیں وہ لڑائی کے بغیر جو مال یا علاقہ جو جائیداد جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کریں، یا آپ کے جو بھیجے ہوئے سپہ سالار ہیں یا عمرا ہیں ان کے سپرد کر دیں، تو ان کا یہ حکم ہے۔ اب قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ یہ بغیر لڑائی کے جو کچھ حاصل ہو گیا ہے نا،
پیش کر دیا اہل قرآن نے، بستی والوں نے، وہ للہ ہے، وہ اللہ کا ہے، ولی رسول اور رسول کا ہے، اور ذوی القربہ کا ہے، اور یتامہ کا ہے، اور مساکین کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ آگے یہ حکمت بھی بیان کر دی، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ جو اتنے بانٹ بانٹ کے اور اتنے مصارف ہم بیان کرتے ہیں کہ یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، ٹھیک ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے، اس کو ہم پھیرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، یعنی ارتکاز جو ہے دولت کا کہ وہ خزانے جمع کر کے کوئی بڑا وڈیرا بن جائے مال دولت لے کر، یہ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ دولت کو پھیرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہی یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو کہ کہیں تو وہ بالکل کھو بن جائے، خزانے بن جائے، اور کوئی لوگ جو ہے روٹی کو بھی ترسیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دولت ہم نے دی ہے، اس کو پھیرو، اغنیاء کے لیے صرف نہیں ہے، اس کو یتامہ، مساکین، مسافرین، سب پر اس کو تقسیم کرو۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام مال فیض سے اپنے لیے، اپنے ذوی القربہ کے لیے بھی اس میں سے حصہ لیتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہاں للہ فرما دیا گیا، ولی رسول بعد میں، ولی ذی القربہ بعد میں، یتامہ بعد میں، مساکین بعد میں، یہ ترتیب ہے۔ اب اس کو یہ سمجھنا کہ یہ رسول اللہ کی ذاتی ملک آ گیا، یہ بات غلط ہے۔ للہ جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال یہ بھی بیت المال کا ہی ہے، لیکن یہ ذاتی جو اخراجات ہیں اس میں آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح، اس میں آپ اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں، یعنی ذاتی طور پر اپنے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، مگر پہلی مد کیا ہے کہ للہ۔ جب للہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ملک یہ بھی نہیں رہے گا، ملک یہ خدا کا ہی ہے، لیکن یہ ایسا ملک ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوا، اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بالکل، اس میں تصرف ذاتی بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اس میں سے خرچہ لے سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے لے سکتے ہیں، بیٹیوں کے لیے لے سکتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے لے سکتے ہیں، پھر یتامہ بھی، مساکین بھی، اور مسافر فی سبیل اللہ بھی، سب اس میں داخل آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب یہ قرآن پاک نے مال فے کا جو مسئلہ ہے یہ مولویوں پر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ 14ویں صدی 15ویں صدی میں وہ اپنے ٹوکے اور چھریاں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے حصے کاٹ کاٹ کے کہتے رہے فلانے کا تھا، فلانے کا تھا، اس کا تھا، اس کا تھا۔ یہ چونکہ مال فے کا معاملہ اور یہ اس کا جو حکم ہے یہ جب ہوا نبی پاک کے سامنے تو اس کی تقسیم اور اس کا حکم بھی قرآن نے کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں جو لوگ اس کو رسول اللہ کی ملک قرار دیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے کہتے ہیں جی وہ ورثہ میں چلا گیا، وہ ادھر جانا تھا، ادھر جانا تھا، یہ بالکل بات غلط ہے، اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلے للہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا للرسول ہی صرف ہوتا، ٹھیک ہے، جی، پھر اس کے بعد والیتامہ والمساکین وابن السبیل کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو صدقات واجبہ میں سب میں بیان ہوتا ہے۔ اگر اس کا حکم بالکل ہی الگ تھا تو پھر یہ مصارف سارے اس کے ساتھ کیوں بیان کیے گئے مال فے کے لیے؟ قرآن پاک کا کلام طرز خود بتا رہا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے خاص، اس میں یہ فرق ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اپنے ذاتی تصرف میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن ملک یہ بھی اللہ کا ہے، سبحان، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام اس سے ہی اپنی ازواج کے لیے بھی اور اپنے اقربا کے لیے بھی، جیسے حکم تھا قرآن کا، حضرت عباس کے لیے بھی، حضرت عباس اپنے چچا کے لیے، جی جی، اور اسی طرح حضرت جعفر کے لیے بھی، حضرت عقیل کے لیے بھی، حضرت ابو عبیدہ کی اولاد کے لیے بھی، اور حضرت مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کے لیے بھی، جو بھی خاندان تھا آپ کا ان سب کے لیے آپ اس میں سے حصہ دیتے تھے ان کو بھی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آپ امیر المومنین بنے تو ایک رائی کے دانے برابر بھی، معمولی سے معمولی بھی آپ نے چینجنگ نہیں کی، مالی امور میں بھی اور انتظامی امور میں بھی اور کسی قسم کے قانونی